کیا آپ جانتے ہیں کہ اللہ سے مانگنا بھی عبادت ہے، لیکن ہر مانگ قبول نہیں ہوتی؟ کیا وجہ ہے کہ کچھ لوگ مانگتے ہیں اور خاموشی ملتی ہے، اور کچھ لوگ خاموش رہتے ہیں اور اللہ پاک انہیں خود عطا کر دیتا ہے؟ حضرت واصف علی واصف صاحب فرماتے ہیں، مانگنے کا ہنر آ جائے تو دعا تقدیر بدل دیتی ہے۔ السلام علیکم ناظرین محترم، آج کی یہ ویڈیو اگر آپ نے دل سے سن لی تو آپ کی دعا کا انداز بدل جائے گا، اور جب انداز بدل جائے تو انجام بھی بدل جاتا ہے۔ آخر تک ضرور دیکھیے گا، کیونکہ آخر میں وہ راز ہے جو واصف علی واصف نے صرف خاص لوگوں کے لیے چھوڑا ہے۔ مانگنے کی اصل حقیقت یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ مانگنا صرف الفاظ کا نام ہے، لیکن واصف علی واصف صاحب فرماتے ہیں اللہ پاک لفظ نہیں سنتا، وہ نیت کی آواز سنتا ہے۔ اکثر لوگ مانگتے ہیں لیکن ان کا دل گواہی نہیں دیتا، وہ زبان سے دعا کرتے ہیں اور دل میں شکوہ رکھتے ہیں۔ ناظرین محترم، یاد رکھیں، اللہ سے مانگنے سے پہلے اپنے دل کو صاف کرنا ہوتا ہے، کیونکہ آلودہ دل سے نکلی دعا واپس پلٹ آتی ہے۔ ناظرین محترم، اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا جو پہلا ادب ہے اور جو ہمیں حضرت واصف علی واصف صاحب کی تعلیمات کی روشنی میں چیزیں ملتی ہیں، وہ پہلا ادب ہے رضا کا ادب۔ واصف علی واصف صاحب فرماتے ہیں، جو اللہ کی رضا پر راضی ہو جائے، اللہ اس کی دعا پر راضی ہو جاتا ہے۔ اصل ادب یہ ہے کہ آپ مانگیں لیکن شرط نہ رکھیں۔ یہ نہ کہیں یا اللہ اگر یہ ملا تو میں شکر کروں گا، بلکہ یوں کہیں کہ یا اللہ پاک جو تیرے نزدیک بہتر ہے وہی عطا فرما۔ یہی وہ مقام ہے جہاں بندہ خواہش سے نکل کر اعتماد میں داخل ہو جاتا ہے۔ دوسرا بڑا ادب اللہ پاک سے مانگنے کا وہ یہ کہ آپ کے اندر عاجزی کس درجے کی ہے۔ حضرت واصف علی واصف صاحب کا قول ہے کہ اللہ کے در پر اکڑ کے نہیں، ٹوٹ کے جانا پڑتا ہے۔ عاجزی یہ نہیں کہ آنسو بہا دیے جائیں، عاجزی یہ ہے کہ اپنی عقل، اپنی طاقت، اپنی تدبیروں کو اللہ رب العزت کے سپرد کر دیا جائے۔ یاد رکھیں ناظرین محترم، ٹوٹا ہوا دل اللہ کو بہت پسند ہے، اور پسندیدہ دل کی دعا رد نہیں ہوتی۔ اللہ پاک سے مانگنے کا تیسرا ادب، حضرت واصف علی واصف صاحب فرماتے ہیں، اللہ فوراً نہ دے تو سمجھ لو وہ تمہیں قریب بٹھا رہا ہے، اپنا قرب عطا کر رہا ہے۔ اور یہ تیسرا ادب ہے صبر کا ادب۔ کچھ دعائیں فوراً قبول نہیں ہوتی کیونکہ اللہ پاک چاہتا ہے کہ بندہ اس در سے ہٹے نہیں۔ صبر دراصل دعا کی حفاظت ہے۔ بے صبری دعا کو کمزور کر دیتی ہے اور صبر دعا کو طاقتور بنا دیتا ہے۔ حضرت واصف علی واصف صاحب کا سب سے گہرا راز، یہ وہ راز ہے جس پر واصف علی واصف صاحب بہت کم بولتے تھے اور بہت کم لوگ ان کا یہ راز جانتے ہیں۔ سب سے بڑی دعا وہ ہے جس میں بندہ اپنے آپ کو بھول جائے۔ جب بندہ یہ کہہ دے یا اللہ پاک مجھے وہ بنا دے جو تو چاہتا ہے، تو پھر اللہ پاک اسے وہ دے دیتا ہے جس کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتا۔ یہی وہ مقام ہے جہاں انسان کامیاب ہو جاتا ہے۔ یہ وہ سب سے بڑا راز ہے حضرت واصف علی واصف صاحب کا کہ اللہ پاک سے مانگنے کا ادب یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو اللہ رب العزت کے سپرد کر دے۔ شرطیں نہ لگائے کہ اپنی دعا میں وہ شرط لگا رہا ہو، ایسا نہیں کرنا، بلکہ اللہ پاک سے دعا میں اس طرح سے مانگے کہ مجھے یا اللہ پاک ایسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے، اور مجھے ایسا بنا دے جیسا میں تجھے پسند آ جاؤں۔ جب یہ دعا آپ مانگتے ہیں نا، اور آپ کے مانگنے میں ناظرین محترم
یہ ادب ہوتا ہے اور اس ادب کی یہ جھلک ہوتی ہے تو اللہ پاک پھر آپ کو دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب کر دیتا ہے۔ اور جو شخص حضرت واصف علی واصف صاحب کے اس گہرے راز کو جان لیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا ادب کیا ہے تو وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ ناظرین محترم، اگر آپ یہ چیزیں سمجھ گئے اپنی زندگی کے اندر تو یہ چیز آپ کو ہمیشہ یاد رکھنی ہے کہ پھر آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ اللہ رب العزت سے مانگنے کے ادب اور آداب ہمیں سیکھنے ہوں گے۔ ہمیں اپنے رب سے ایسی دعا مانگنی ہے کہ جس کے اندر ہمارے رب کی رضا ہماری اولین ترجیح ہونی چاہیے۔ اور حضرت واصف علی واصف صاحب کا یہی بہت گہرا راز ہے کہ جب انسان اپنے آپ کو، اپنے معاملات کو اللہ کے سپرد اور اللہ کے حوالے کر دیتا ہے۔ اور مانگنے کا یہی ادب اور ڈھنگ ہونا چاہیے کہ جب انسان اپنا سب کچھ اللہ کے حوالے کر دیتا ہے تو پھر اسے کوئی پریشانی باقی نہیں رہتی، بلکہ ایسا ہونا چاہیے ناظرین محترم ہماری زندگیوں کے اندر کہ ہمیں شرطیں لگا کر دعائیں نہیں مانگنی چاہیے، ہمیں اپنے رب کے سپرد کر کے پھر دعا مانگنی چاہیے کہ یا اللہ پاک میرا ہر معاملہ، میری ذات، میرا سب کچھ تیرے حوالے ہے، جیسا تو میرے حق میں بہتر سمجھتا ہے، بہتر جانتا ہے، میرے حق میں وہی عطا کر۔ جب آپ کو یہ مانگنے کا ادب آ جائے گا، جب یہ طریقہ آ جائے گا تو پھر آپ کامیاب ہو جائیں گے، پھر وہ شخص دونوں جہان میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ اور حضرت واصف علی واصف صاحب کا یہی گہرا راز ہے کہ انسان کو اللہ رب العزت کے حضور جب وہ دعا مانگتا ہے تو اسے مانگنے کا یہ ادب اور یہ ڈھنگ اور یہ طریقہ آنا چاہیے کہ وہ سب سے پہلے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دے، پھر دیکھے کہ اللہ پاک اسے کیسی کامیابیوں سے نوازتا ہے۔ ناظرین محترم، اگر آج کی ویڈیو نے آپ کے دل میں کوئی بات جگائی ہو تو سمجھ لیجئے کہ اللہ رب العزت آپ کو اپنے قریب کر رہا ہے۔ کومنٹ میں ضرور لکھیں کہ یا اللہ پاک ہمیں مانگنے کا ادب سکھا اور ہماری دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ ویڈیو کو لائک کریں تاکہ یہ پیغام اور دلوں تک پہنچے، اور اگر آپ واصف علی واصف صاحب کی ایسی ہی خاموش اور طاقتور تعلیمات سننا چاہتے ہیں تو چینل وصل حق کو سبسکرائب کریں، کیونکہ یہاں بات الفاظ کی نہیں، بات دلوں کی ہوتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔